13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है, करप्शन मतलब 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रॉब खत्म होने के बाद रेहाम खान साहब से रब्ता किया। पीटीआई है। تو آپ کسی کو بینگن دے دیا آپ نے، کسی کو جو ہے نا وہ چٹکنی دے دی، کسی کو آپ نے نہیں دینا تو ڈنڈا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، دیکھے نا دینا تو اب ان کو آپ نے بالکل پاکستان کے اندر جتنی چیزیں موجود تھیں، سبزیاں پھل تھے، دنیا جہان کی چیزیں، وہ سمپل آپ نے ان کو دے دیے، تو پھر تو وہ انڈیپینڈنٹ ہی لڑیں گے نا۔ میں 8 دن جو میں نے آخری جیل کاٹی نا ان کے سر صدقے، ان کی وجہ سے میں وزیر جیل خانہ جاتا رہا، میں نے عام قیدیوں کو اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے 75 سالوں میں پہلی دفعہ میں نے گدے سرہانے یہ فیسلٹی دلوائی، مجھے نہ سرہانا تھا نہ گدا تھا۔ لیکن لوگ یہ کہتے تھے، یہ آپ مانیں کہ وہ کہتے تھے جی یہ عمران خان ایک رات بھی نہیں گزار سکے گا، جیل میں رہ رہے نا، چاہے ان کو جو بھی جس طرح کی وہ کہتے ہیں جی ایک چھوٹے سے سیل میں جو ہے ہمیں رکھا ہوا ہے، سر یہ ریاست کا 10x12 کے سیل میں، ریاست کا داماد بنا کے نہ رکھیں، ریاست کا شریکہ والا بنا کے رکھیں نا، تو پھر میں پوچھوں گا ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی۔ اب میں نکلوں گا، لاکھوں لوگ لے کر آؤں گا ڈی چوک پہ، اگر 2 لاکھ تو انہوں نے کہا ہے، اگر 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی، اب ٹوکے کا نہ بچے گا، میری شیر افضل ورمت سے گزارش ہے اتنا متھن چکرورتی بننے کی کوشش نہ کرے۔ ریاست جس دن شکتی کپور اور اوم پوری بن گئی نا، امریش پوری، تو یہ لگ پتا جائے گا۔ چودھری فیصل جٹ نامی کوئی ایک وکیل ہے، اس نے 10 منٹ کی جناب پوری ویڈیو بنائی، اس میں بچی بھی سے ریپ بھی کروا دیا، اس کو مار بھی دیا، اس کو دفنا بھی دیا، FIR ہوئی، اگلے دن ہی جناب باعزت بری۔ صبح چیا سیڈ، او خدا دے بدو، چیا سیڈ کیے، چیا سیڈ کیا ہے؟ چکندر کا جوس۔ وہ انہوں کار نہیں ملتا ہے گا جدو جناب علیم خان صاحب تے جہانگیر ترین صاحب اور پھر جناب فرح صاحبہ جناب کے خرچے پہ جناب ان کے کچن چلتے تھے، یہ اس وقت ہی پیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ پچھلے ایک چند ماہ سے جو ہے اس کا پروسیس چل رہا تھا، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ خدشات بھی پائے جا رہے تھے، اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، خاص کر PTI، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ آئین کا جو ہے پورے کا پورا جو حلیہ ہے اس کا بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ترامیم جو کی گئی ہیں، ایون لاسٹ نائٹ بھی جو وہاں پہ ہم نے دیکھا سینٹ کے اندر خطاب کیا علی ظفر صاحب نے، اور عمر صاحب نے جو خطاب کیا قومی اسمبلی کے اندر، انہوں نے کہا جی کہ یہ جمہوریت کا سارا جو پروسیس ہے اور آئین کا جو پروسیس ہے اس کو ڈیریل کیا گیا ہے اس کے اندر۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہماری جو جوڈیشل سٹرکچر جس کو چینج کیا گیا ہے، اس کے ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی، کیونکہ سیاست جو ہے وہ ہماری معیشت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ملک میں اگر سیاسی طور پہ عدم استحکام ہوگا تو معیشت جو ہے وہ متاثر ہوگی، اور جب معیشت متاثر ہوتی ہے تو ایک عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ ترجمان ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے، فارمر منسٹر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا فیاض صاحب، آپ تشریف لائے۔ ویسے یہ تو ایک جملہ تھا کہ شب خون مار دیا گیا، لیکن یہ تو سارا کچھ رات میں ہی ہوا، شب میں ہی ہوا، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ واقعی میں یہ شب خون مار دیا گیا ہے آئین کے اوپر، جیسے کہ PTI اپوزیشن کہہ رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا ڈائریکشن جو ہے وہ دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پاکستان میں موجود تمام ریاست کی رٹ کو تسلیم کرنے والے، ریاست کی رٹ کو اول و آخر جاننے والے، ریاست کی رٹ کو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے لازم و ملزوم سمجھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے پہ، اور نقدہ کوکا پہ ناچنے والوں کے ساتھ اظہار تعزیت میری طرف سے۔
دوسرا جناب یہ آپ نے جو ابھی اپنا انٹرو دیا کہ ملک میں سیاسی استحکام، یہ اسی سیاسی استحکام کے لیے جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم کی ہے، اور اس میں کوئی ایک شک بتائیں کہ جو آپ کہیں کہ وہ ان ایتھیکل ہے، وہ دنیا کے اندر جو رائج الوقت پوری دنیا کے ملکوں میں آئین ہیں، قوانین ہیں، ان سے کوئی متصادم ہے۔ ساری دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک میں، حتیٰ کہ امریکہ میں بھی ججوں کی تعیناتی، چیف جسٹس کی تعیناتی پارلیمنٹ کرتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو 18ویں ترمیم کے اندر یہ ساری چیزیں طے ہوئی تھی، لیکن وہ جوڈیشل ماشاء اللہ کی جو ابتدا کی تھی افتخار چودھری نے، جسٹس افتخار چودھری نے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے جناب بحال ہوئے، کس طریقے سے جناب کیوں وہ اترے، اور پیچھے کون تھا، عالمی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن CIA کی پوری تحریک تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی کی صورت میں ان کے ساتھ تھی، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی پاکستان کے پولیٹیشین کی۔ اس شخص نے آ کے تینگا پانچا کر کے رکھ دیا 18ویں ترمیم کا، اور ایک 19ویں ترمیم لانی پڑ گئی، اور اس 19ویں ترمیم کے ذریعے سے تمام جوڈیشری وہ چیف جسٹس اور ان ججز کے مرہون منت ہوگی، یا دوسرے سمجھو میں کہہ لو کہ جوڈیشل مارشل لا لگ گیا اس ملک کے اندر، انٹل انلیس کہ کوئی چیف جسٹس انتہائی ڈیسنٹ، ہمبل، پولائٹ، اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رکھنے والا آ جائے تو آ جائے، ادروائز تھوڑا سا بھی رتی برابر بھی جس کے اندر جناب کوئی انانیت یا مطلق الانانیت کا کیڑا ہوگا، وہ آل ان آل بن کے بیٹھ جاتا تھا، اور یہاں پر تقریباً ہر دوسرا اس کے بعد جناب چیف جسٹس نظر آیا۔ اب پاکستان کے اندر بھی آپ کا جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، جوڈیشل مارشل لا تھا، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ 3.25 اور پھر اس میں ایڈ کیا ہو گیا، اس میں جنرل فیض حمید کا اور بانی تحریک انصاف اور نقد کوکے کی سپورٹ، ان کے ذریعے سے اپوائنٹمنٹس، ان کے ذریعے سے تعیناتیاں، جونیئرز کی تعیناتیاں کے ذریعے سے ایک مسالہ ایسا لگایا گیا اس جوڈیشری سسٹم کے اندر کہ پھر تو بسوں بار ہو گیا۔ اب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ 3.25 سال سے پاکستان کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے، اور تحریک کے ذریعے سے پاکستان کی ہائی کورٹ کے اوپر حملے ہوئے، پاکستان کی جناب جوڈیشل کے کورٹس کے اوپر حملے ہوئے، لاہور ہائی کورٹ کے اوپر حملہ ہوا، جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا، رینجرز پہ حملہ ہوا، اسلام آباد پولیس پہ حملہ ہوا، پنجاب پولیس پہ حملہ ہوا، ہر قسم کی غنڈہ گردی، بدماشی، اور اینڈ میں 9 مئی، پھر 9 مئی کے 350 250 واقعات ہوئے، پھر اس کے بعد 9 مئی کے بعد بھی اب تک یہی سارا کچھ۔ کسی ایک بندے کو سزا، کسی ایک بندے کو، بھائی صاحب کسی ایک بندے کو، سنگل کسی ایک بندے کو، اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں ایویڈنس لائے نا، سنے نا، اس کے مقابلے میں برطانیہ کا پچھلے سے پچھلے مہینے ایک ایسا کرائسس ہوا، وہ مدر آف ڈیموکریسی، وہ دنیا کے اندر رول آف لا کا علم بردار اور مشعل راہ ملک، اس کے ملک کے اندر 3 دن دنگا فساد ہوئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 9 مئی کے واقعات، اور اس سے پہلے کے بھی 1.25 سال اور اس کے بعد کے بھی 1.25 سال، جتنے واقعات ہوئے ہیں ان سے 1000 گنا لیس انٹینسٹی کے، اس سے 1000 گنا کم جناب ٹیمپو کے کہہ لو یا جارحیت کے کہہ لو واقعات ہوئے وہاں، ٹھیک ہے جی۔ 3 دن کیا ہوا؟ جج، پروسیکیوٹر، وزیر اعظم، وزیر قانون، پولیس، انتظامیہ، وکلاء، میڈیا، سارے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے ان فسادیوں کو نہیں چھوڑنا، اور چھوڑنے کا طریقہ کار کیا بتایا؟ وزیر اعظم فرنٹ فٹ پہ آیا، اس نے کہا بھائی جان CCTV کیمراز میں جس کا چہرہ نظر آ رہا ہے جو کام کرتے ہوئے، یا جس کی کوئی فوٹیج آ گئی، اس کو اٹھاؤ اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آؤ، عدالت کے سامنے پیش کرو۔ عدالت 15 20 30 منٹ کے اندر ان CCTV کیمرہ فوٹیج کو دیکھ کے انہوں نے اسی وقت فیصلے کرنے ہیں۔ سر جی ٹوٹل 6 دن لگے ہیں CCTV کیمراز پہ جس کی ایکٹیویٹی آ گئی، اور جناب اگلوں نے سزا دے دی۔ صحیح ہو گیا۔ یہاں پر 3.25 سالوں میں بانی تحریک انصاف کی کلٹ زدہ جنرل فیض حمید کی اپوائنٹ کردہ، بانی تحریک انصاف کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے ججز، انہوں نے کسی ایک بندے کو سزا نہیں دی۔ تو آپ بتائیں ریاست ترمیم نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ جانا نقد کوکا پہ ناچتی؟
اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو اس ترمیم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ سینٹ کے اندر تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، جو کہ خدشہ ایک دن پہلے ظاہر کیا جا رہا تھا جی کہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہے، اور دو تو ایک تو ڈاکٹر زرکا کی بات کی جا رہی تھی اور دوسرا سینیٹر سلیم صاحب، اور جب کل لسٹ سامنے آئی تو اس میں تو نہیں تھا، لیکن نیشنل اسمبلی کے اندر گورنمنٹ کے پاس نمبر پورے نہیں تھے اور 4 پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ کیا اس کے اندر، آپ کو پتہ ہے نہیں پی ٹی آئی کے نہیں تھے وہ، انڈیپینڈنٹ Independent تھے. لیکن بیکڈ بائی پی ٹی آئی تھے نا، وہ انڈیپینڈنٹ تھے، انڈیپینڈنٹ تھے، جو قریشی صاحب تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے. نہیں، انڈیپینڈنٹ تو الیکشن آپ نے الیکشن نہیں لڑا، میں نے زندگی میں 3 الیکشن لڑے ہیں صحیح اور میں نے 4 ایم این اے کے الیکشن لڑائے ہیں، اور میں نے کم از کم 350-400 ناظم یونین کونسل کے اور کونسلرز اور ضلع کے کونسل کے میں نے الیکشن لڑوائے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں آپ وہ کو یہ بتا رہا تو ہوں. دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے 600 لوگوں نے انڈیپینڈنٹ ہی لڑا ہے نا. باتیں کرنا تو کیا ہے کہ نہیں یار بات نہیں، سنو، میں یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کوئی بندہ کہہ دے یار اے میں پی کے اندر 90% ان کی نہیں، ایسا نہیں 200 ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا. 200 ایم پی ایز ان کے 180 ہیں نا پنجاب میں ہے نا. ہر چیز ایتھیکلی ہوتی ہے، جی قانون کے مطابق ہوتی ہے وہی صاحب، زبانی کلامی نہیں ہوتی. جب آپ کی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو انتخابی نشان نہیں ملنا، کیوں نہیں ملنا؟ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق الیکشن کمیشن نے 100% درست آپ کا متعلق ڈیسیژن دیا کہ آپ کو 2.5 سال 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ. آپ نے کہا جوتی کی نوک پہ پورا سسٹم ہمارے جنرل فیض حمید کے اور سر صدقے اور اس کے نیٹ ورک کے سر صدقے ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پہ ہے، ہمیں کون چھیڑے گا؟ نہیں کرایا. الیکشن کمیشن نے پکڑ کے جناب انٹیمیشن دے کے پھر 2.5-3 سال بعد انہوں نے کہا جی اکارڈنگ ٹو دا الیکشن ایکٹ 2017 آپ نااہل ہیں، آپ کی پارٹی کو سیمبل نہیں ملے گا. لیکن اس الیکشن کمیشن کو دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے جو عمران خان ہے اور باقی لوگ انہوں نے اپنا پبلک کو سمجھا دینا جی وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتے رہے کہ یہ جو سکندر راجہ صاحب ہیں، راجہ سکندر صاحب، ان کے اوپر ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے، اور وہ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے پکے ٹھکے، یعنی وہ کہتے ہیں نا جس سے آپ کہتے ہیں نا سرٹیفائیڈ. میری جان جی وحید صاحب، کس نے لگایا تھا؟ ہم تو حکومت میں تھے. آپ ماشاءاللہ اس وقت بڑا اچھا ٹی وی چینل پہ شو کر رہے تھے، آپ اس کے اوپر روزانہ شام کو بیٹھ کے ٹاک شو کرتے تھے. کس نے لگایا تھا؟ خان کی حکومت نے تحریک انصاف نے پرائم منسٹر کی حیثیت سے لگایا. وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے، انہوں نے کہا کہ لگا دو، بس ہی جی ہے وہ جڑا کام کر جاؤ. منو کسی نے کہا مجھے کسی نے کہا ابھی سنے گا آپ نے لگایا ہے. نواز شریف نے تو نہیں لگایا، نہ شہباز شریف صاحب نے لگایا، نہ آصف زرداری صاحب نے لگایا، نہ بلاول صاحب نے لگایا. او بھائی خدا کا واسطہ ہے، قانون کے مطابق. اب جہاں سے بات چلی تھی ذرا ادھر ہی آ جائیں. آپ نے اپنا نامینیشن پیپر جمع کرایا بینگ اے کینڈیڈیٹ، اس میں آپ نے پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کیا 2 سے 3 جگہ پہ لکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی ایفیلیشن کس پارٹی سے ہے، اور ساتھ پھر ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے جس کو ٹکٹ کہتے ہیں. اسی بھی جو الیکشن نہیں نہ لڑا سی نکے ہوندے اسی کہتے یار کیڑا ریلوے دا ٹکٹ جو نا ساتھ چپکانا پڑتا ہے، ساتھ چپکانا پڑتا ہے. یہ کوئی لیکن ریلوے کا یا ٹکٹ تو ٹکٹ والا چکر تو ختم ہی ہو گیا نا. سرٹیفکیٹ کو کہتے ہیں ٹکٹ. جب سپریم کورٹ نے بھی دیکھیں فیصلہ دے دیا کہ بھئی یہ آپ کا بھلا جو ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا سمبل نہیں ہے، تو آپ کسی کو بینگن دے دیا، آپ نے کسی کو جو ہے نا وہ چٹکنی دے دی، کسی کو آپ نے دینا تو ڈنڈا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا اب ان کو آپ نے بالکل پاکستان کے اندر جتنی چیزیں موجود تھیں، سبزیاں پھل تھے، دنیا جہان کی چیزیں، وہ سمبل آپ نے ان کو دے دیے، تو پھر تو وہ انڈیپینڈنٹ ہی لڑیں گے نا. اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی تک اور 9 مئی سے لے کے 8 فروری 2024 تک جو ان کی کرتوتیں تھی نا، دینا ان کو ڈنڈا چاہیے تھا تیل لگا کے، کتنا ڈنڈا. اور لیکن ان کو مل گیا پروٹوکول، ان کو مل گیا انتخابی نشان. جنرل فیض حمید کا نیٹ ورک موجود تھا، کرنل بریگیڈیئر ریٹائرڈ جنرل میجر کیپٹن سارے جناب ریٹائرڈ جناب اس کے نیٹ ورک کے وہ موجود تھے، بڑے اچھے طریقے سے سارا پلے کر رہے تھے. کے پی کے پورے کا پورا جتوا دیا. اسی طریقے سے باقی جگہوں پہ کیوں عمر ایوب چھپ رہے ہیں جنا؟ میرا بھائی ہے، میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں. کیوں چھپ رہے ہیں جنا وہ فارم 47 کے پیچھے؟ کیوں نہیں جناب وہ ہیئرنگ میں آتے؟ لوگوں کو کہتے ہو فارم 45، اپنا فارم 45 جناب تو لوگوں کو دکھانے کے قابل نہیں ہو. اس طرح کے 20 کیس آپ کو کے پی کے اندر مل جائیں گے.
تو کہنے کا تو یہ تو ٹریبیونل کا کام ہے نا چوہان صاحب, آپ ٹریبیونل کا کام ہے نا, یہ تو اے سی پی جو ہے ٹریبیونل لگائے اور جلدی جلدی نہیں تو وہ جلدی جلدی ان کے فیصلے کرے نا, وہ تو فیصلے ہی نہیں کر, کبھی کہتے ہیں جی ریٹائرڈ جج لگا دو, کبھی کہتے ہیں جی قانون کے اندر تبدیلی, ہم نہیں کہتے, جو نہ ریاستی ادارے کہتے ہیں, نہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے, آپ کے اپنے جناب دادی ویڑے اور ماسی ویڑے ہیں, آپ نے جناب چیزوں کو لنگر آن کیا. اچھا بھلا الیکشن کمیشن سسٹمیٹک طریقے سے الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ٹریبونل بنا چکا تھا, لیکن جو آپ کے کلٹ زدہ, جو آپ پھر پوچھا نا 26ویں آئینی ترمیم کیوں, تو 26ویں آئینی ترمیم اس وجہ سے کہ آپ کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر موجود وہ کلٹ زدہ ججز وہ ہر بات پہ پنگا کرتے تھے, ہر بات میں انٹروین کرتے تھے, وہ ہر بات میں مداخلت کرتے تھے. اب نہیں کریں گے, بانی تحریک اب نہیں کریں گے سر, وہ آپ کریں نا, اب نہیں کریں گے, اب کریں نا, آپ حوصلہ رکھیں نا, آپ کریں. اب جناب پورا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک میکینزم ہے, چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم ہے. پہلے جناب آپ بتائیں کون کون سا جج جو ہے نا وہ, یا آپ بتائیں سن لیں, انفارمیٹو باتیں کریں نا, یا افریدی صاحب کو جناب کیوں نہیں لگایا, یا افریدی صاحب چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے, اور اس کے مقابلے میں جناب سندھ سے ایک بندے کو لگا دیا گیا, میں نام نہیں لوں گا, صرف 1 مہینے کا وقفہ دے کے کہ یا فریدی پہلے جناب سپریم کورٹ کے جناب چیف جسٹس نہ بن جائیں اور سینیورٹی میں نہ آ جائیں, اور سینیورٹی میں نہ آ جائیں. پھر اس طرح کے میں 4-5 نام آپ کو پنجاب کے اندر گنواؤں گا جو پچھلے 5 سال 6 سال کے اندر جونیئر ججز جناب آپ کے سپریم کورٹ کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جتنا جوڈیشل ایکٹیویزم تھا, اپنے اپنے چیمبر کے لوگوں کو جج بنوانا, پھر پورا شیڈیول دیکھ کے, کیلنڈر دیکھ کے, ماضی میں ساری حکومتیں کرتی رہی. نہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری خود اپنی مرضی سے یہ سارے مل بانٹ کے انا ونڈے ریوڑیا مڑ مڑ اپنے کول چھکو چھگڑیریا دیا میری یہ والا نظام نہیں تھا نا. آپ کلٹ کی جو بات کر رہے ہیں چوہان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ ججز کو آلریڈی دیکھیں سروس کر رہے ہیں, ان کو تمام پرکس اینڈ پرویلیجز جو ہیں وہ مل رہی ہیں, دے آر گیٹنگ دا سیلریز, سیکورٹی ہے, سارا کچھ ہے. ان کو ایک خاص پارٹی کو جس طرح سے یہ یعنی پوائنٹ آف ویو دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھئی یہ خاص پارٹی کا جو ہے, یعنی پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو جو ہے وہ یہ ججز جو ہے فیور کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں؟ نہیں میں تو نہیں کہتا, لیکن میری اطلاع کے مطابق دیسی کڑے کھاتے ہیں. مجھے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ ہے ذرا, چٹاٹا نہیں کھاتے ہو ذرا, نہیں کیسے کر چکی والا کھاتے ہیں, کس طرح کر سکتے؟ مجھے آپ یہ بتائیں, 3.25 سال سے ہر وہ فیسلٹی نقدہ کوکا کو ڈیلا جیل میں ملی ہوئی ہے جو ابو دا لا ہے, اور میں وزیر جیل خانہ جات آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. جیل مینول, پریزن مینول, پریزن رولز مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. بی کلاس کی جتنی انٹائٹلمنٹ ہے اور اس کی جتنی فیسلٹیز ہیں اس سے 100 گنا زیادہ بانی تحریک انصاف کو پتہ چل گیا نا. وہ لسٹ ویسے چیا سیڈ, صبح چیا سیڈ, او خدا دے بدو چیا سیڈ کیے. چیا سیڈ کیا ہے؟ چکندر کا جوس. وہ کار نہیں ملتا ہے گا جدو جناب علیم خان صاحب تے جہانگیر ترین صاحب اور پھر جناب فرح صاحبہ جناب کے خرچے پہ جناب ان کے کچن چلتے تھے, یہ اس وقت ہی پیتے تھے. نہ چیا سیڈ کھاتے ہوں گے, نہ چکندر کا جوس پیتے ہوں گے, نہ اس طرح کی اور باقی جناب وہ اردو کا لفظ ہے لنترانیاں. ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح کی جناب ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز اور کھانا پینا موج کرنا, یہ تو ریاست کا دماد ہے. یہ خرچہ کون کرتا ہے؟ یہ ریاست کا دماد بنے ہوئے ہیں. نہیں خرچہ کون کرتا ہے؟ سارے کے سارا اب ریاست کر رہی ہے. نہیں تو مجھے میرے اور آپ کے خرچے پہ نہیں, سارے قیدیوں کو یہ سارا کچھ دے رہے ہیں, تو پھر یہ کس کی غلطی ہے؟ سر غلطی آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نا ہر روز نہیں, یہ کسی کے جیب سے پیسے جا رہے ہیں. سر سن لینا, آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا. ان کی وہاں تو سنا ہے کہ آپ جیل کے وزیر رہے ہیں, وہاں پہ تو دال جو ہے ایک ٹائم پہ پکتی ہے, کہیں پہ سبزی پکتی ہے, ایک ڈش. پہلا دن جب ان کی پریزن وین 5 اگست کو یہ پکڑے گئے پچھلے سال, اور پھر جوڈیشل ہوئے, ان کی وین جا رہی تھی اٹک جیل کی طرف, وہ رستے میں تھی, اور ان کے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے تھے پہلی ڈیمانڈ کرنے کے لیے, ریلیف لینے کے لیے, فیسلٹی لینے کے لیے, رہن سہن کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے, ذاتی کک کے حوالے سے, موج مستی کے حوالے سے, ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے.
ان کی ابھی گاڑی پہنچی نہیں تھی. ان کے وکیل جناب وہاں سے وہ ریلیف کا پیکج لے کر واپس بھی آ گئے. تو عدلیہ سے لیا نا وہ تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کون دے رہا ہے؟ نہیں تبھی تو 26ویں آئینی ترمیم کرائی ہے ابو دا لا. لیکن پی ٹی آئی یہ بھی کہتی ہے نا کہ یہ سارے کیسز جو ایکسرسائز کی سائیکل یہ سارے کیسز جو ہیں یہ سیاسی کیسز ہیں, دنیا کے یہ سیاسی کیسز ہیں, وکٹمائزیشن ہے یہ. بھائی جان سیاسی کیس نواز شریف صاحب پہ نہیں تھے؟ اس طرح ہاتھ پھیر کے کہا تھا یہ کہتے ہیں مجھے اے سی دو, یہ کہتے ہیں مجھے ٹی وی دو, یہ کہتے ہیں مجھے فلاں دو. مکافات عمل ہے, یہ مکافات عمل ہے. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. غرور, تکبر, انانیت, فرعونیت, نمرودیت, نرگسیت, ابو جاہلیت, یہ ساری کی ساری جب آپ لائیں گے نا تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم تبھی تو کروا رہے ہیں. سابق وزیر جیل خانہ جات آپ کو بتا رہا ہے تو اب یہ ناشتہ جو ہے یہ بدل جائے گا. ایکسرسائز 26ویں آئینی ترمیم سے دنیا کے کسی پریزن مینول میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ایکسرسائز مشین وغیرہ اٹھ جائے گی وہاں سے. چقندر کا جوس دنیا چقندر کا جوس بھی اٹھ جائے گا, کسی پریزن مینول میں نہیں ہے. پھر تو دھنیے کا جوس جو ہے وہ ملے گا. چیا سیڈ پتہ نہیں کتھوں کٹ کے لے آئے یار. میں نہیں زندگی سے سنیا چیا سیڈ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی جو ایلیویشن ہے اس کو سارا روکنے کے لیے سب کچھ کیا گیا؟ منصور علی شاہ صاحب منصور علی شاہ صاحب جب اپنے سر عام فنکشنز کے اندر سب کچھ چھوڑ کے امریکن کونسل جنرل اور امریکن امبیسڈر کی پہلو میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو پھر چیزیں تو سمجھ آ جاتی ہیں نا کہ چیزیں کہاں چل رہی ہیں, کدھر سے چل رہی ہیں. ریاست نے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اللہ پاک کی طرف سے بانی تحریک انصاف کی ایک نحوست ہے, اور جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس بیچارے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جس پہ ہاتھ رکھیں گے, فیض حمید پہ ہاتھ رکھا, وہ بیچارہ اچھا بلا جا رہا تھا, آرمی چیف, اس کا بڑا ہی ایک جناب آبجیکٹو تھا, اس کا ایک ول تھی, وش تھی, وہ بڑھ گئی. جس پہ آپ رکھیں گے, منصور شاہ صاحب میں نے سنا ہے, میری تو کوئی وہ نہیں ہے اتنا, نہ کوئی انٹریکشن ہے نہ کوئی سلسلہ ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ انتہائی کمپیٹنٹ لائر ہیں, جج ہیں, لائر بھی تھے اور جج بھی ہیں, لیکن بیڑا گھر کر دیا. اونچی پورا اسپیکر ساؤنڈ سسٹم لگا کے ڈی جے بٹ کی طرح کہ ماہی آوے گا تے پھولا نال ترتی سجے گی تے پھر میں آواں گا باہر, منصور علی شاہ مجھے لے کر آئے گا. تو پھر یہ اوپینین تو پھر ٹھیک ہو گیا نا, پھر یہ ٹھیک ہو گیا کہ مطلب یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ منصور علی شاہ کی جو ایلیویشن ٹو دا سپریم کورٹ چیف جسٹس کی کو بلاک کرنے کے لیے یہ ساری ترمیم جو ہے. بھائی پھر کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ابو دا لا جناب فیصلے کریں؟ یہ نشستوں والا, مخصوص نشستوں والا فیصلہ کیا تھا؟ پی ٹی آئی تو وہاں پہ گئی نہیں. آپ نے جناب پورا آئین ری رائٹ کیا. اس کے اندر تو 7 اور بھی ججز تھے نا, اٹ واز ناٹ اونلی منصور علی شاہ. بھائی آپ لیڈ کر رہے تھے نا, آپ لیڈ کر رہے تھے ابو دا لا, اینٹی کانسٹیٹیوشنل. آپ جب آپ فیصلے دیں گے تو پھر ریاست جس نے چلانی ہے اور جس طرح چلنی ہے تو پھر لوگوں کے کان تو کھڑے ہونے ہیں. ری رائٹ کرنے کا اور رائٹ کرنے کا رائٹ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. پارلیمنٹ جیسی تیسی بھی ہے. میں حیران ہوں کہ لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ سیاستدان فیصلہ کریں گے جوڈیشری کا, اور تھوڑا پھپھی دا پتر کرے گا, تھوڑا ماما اور چاچا کرے گا آ کے. وہی پارلیمنٹیرین سیاستدانوں نہیں کرنا ہے نا, الیکٹڈ پولیٹیشین نے, اور کسے کرنا ہے؟ ایسے نکمے نا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا جہل اور افلاطون ہے ایسے, لیکن وہ یہ ڈھنگے افلاطون پہ ڈھنگے سقراط جو بات کرتے ہیں. تو پھر پرسنل اسپیسیفک ہو گیا نا یہ قانون, پرسنل اسپیسیفک ہو گیا نا. پرسنل اسپیسیفک نہیں, آپ نے ساری ریاست کا بیڑا غرق کر دیا نا. یعنی منصور علی شاہ کی ایلیویشن کو روکنا پرسنل اسپیسیفک نہیں ہے. پرسنل اسپیسیفک نہیں, ریاست اسپیسیفک, اسٹیٹ اسپیسیفک, سروائیول آف دا اسٹیٹ اسپیسیفک, پریسٹیج آف دا اسٹیٹ اسپیسیفک. یعنی عمران خان کی جیل کے اندر رہنا جو ہے وہ ڈو یو تھنک کہ یا پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی مارجنلائز کرنا کسی بھی اعتبار سے, یہ مطلب سسٹم کو بچانے کے
حق میں ہے. مطلب ہے فیک نیوز کے ذریعے سے 3.25 سال سے پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کی معاشرت کا، پاکستان کی ثقافت کا، پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی ISI کا، پاکستان کی عدالت کا، پاکستان میں اپنے سیاسی مخالفین کا، پاکستان کی ثقافت کا جنازہ نکال دیں، وہ ٹھیک ہے. کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے نا، جو میں نے آپ سے پوچھا ہے. کاؤنٹر نیریٹو. فیک نیوز، 2 فیک نیوز آخری چلائی ہیں، ہزاروں انہوں نے چلائی. ایک وہ پنجاب سونے نا جی، 2 فیک نیوز، دونوں میں ریاست کا جنازہ نکلا ہے. ایک آخری 20 دن میں انہوں نے شور مچایا کہ بانی تحریک انصاف کو زہر دے دیا گیا، بانی تحریک انصاف کو مار دیا گیا، بانی تحریک انصاف کو کھانا پینا نہیں مل رہا، بانی تحریک انصاف کے ڈاکٹر پیٹ کی پہ ایکسیس نہیں ہے، ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں، بانی تحریک انصاف کے پیٹ پہ پتھر لگ گئے، بانی تحریک انصاف پخدے مارے جناب، پیٹا بروڑا اٹھ رہی نے. عجیب و غریب. یہ 3.25 سال سے سینکڑوں دفعہ انہوں نے اس طرح کی چلا کے لوگوں کو ہائپر کیا، لوگوں کو ایموشنل کیا، لوگوں کو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیو کیا. لیکن آخری والا یہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا، جب جیل میں انتظامیہ نے سارے کا سارا جناب آپ کا ڈیٹیل دے دیا. دوسرا پھر باہر آ کے دوسرا بیرسٹر انہوں نے گوہر کہا صاحب یہ نے بالکل بھی، ٹھیک ہے. ہاں بیرسٹر گوہر نے پھر بیرسٹر گوہر کی تو جو کلاس لی گئی ہے نا، اور آپ کے علی ظفر کی، وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. وہ بیچارے لیے وہ بانی تحریک انصاف ناگدہ کوکن ہے، اور کس نے. اچھا پھر دوسری جو انہوں نے فیک نیوز جس پہ شرم کے مارے ہم ساروں کا سر چکا ہوا ہے، پنجاب کالج کا واقعہ کس نے چلایا؟ PTI نے چلایا. پچھلے 3.25 سال سے اب فیک نیوز چلا چلا کے پاکستان کا سیاست کا ہر چیز کا جنازہ نکالا. وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک تو وہ ٹھیک غلط ہے. تو دیکھیں وہ تو قانون اس کا فیصلہ کرے گا نا سر، وہ لیگل ہے. the decision would be taken by the courts. ہاں بائی دا آپ کورٹس. دیکھیں نا ہائی کورٹ میں، باقی تو ہم لوگ ہائی نا کورٹ کا ایک بن گیا نا بینچ، ہاں. وہ اس اسٹوڈنٹ والے کیس کے اوپر تو اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے نا، چیف تو بھائی جسٹس جس صاحبہ نے کر سب رہی سے ہیں. پہلے چودھری فیصل جٹ نامی کوئی ایک وکیل ہے، اس نے 10 منٹ کی جناب پوری ویڈیو بنائی، اس میں بچی بھی سے ریپ بھی کروا دیا، اس کو مار بھی دیا، اس کو دفنا بھی دیا. FIR ہوئی، اگلے دن ہی جناب باعزت بری. کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے نا، یہ ذرا چیزیں ساری فائنلائز ہونے دیں، اگلے 1.5 ہفتے کے اندر اپوائنٹمنٹ ہو جائے، پھر اس کے بعد دیکھیے گا جانا، پھر ابو دا لا جانا آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی جوڈیشری کے اندر، تو پھر آپ مجھے بتائیے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے چیف جسٹس کو وہ کرنے کا اپوائنٹمنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی وہ جو پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کے اندر 4 ہوں گے سینیٹر اور 8 ہوں گے نیشنل اسمبلی کے ممبران ہوں گے، تو اس میں میجورٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہوگی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کو انفلوئنس کر رہی ہے. کچھ وکیل یا PTI کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، ساری ایگزیکٹو لگا رہی ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ میں جوڈیشری حکومتیں لگاتی ہیں، پارلیمنٹ اور حکومتیں لگاتی ہیں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے جو یہاں پر امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں 12 رکنی جو آپ کا کمیشن ہے اس کی 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہونا ہے، سادہ میجارٹی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ باقی کی کوئی نئی تقریباً 9 یعنی ممبران چاہیے ہوں گے نا. نئی چیز نہیں ہے. آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں، دیکھیں جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے؟ پارلیمنٹ کرتی ہے. پارلیمنٹ آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ کے اندر نیا صدر آتا ہے، وہ A to Z اپنی پوری انتظامیہ لے کر آتا ہے، ادھر تک کوئی نہیں چوں چوں چاں چاں انتظامیہ لاتا ہے جوڈیشری کے. اور بھائی ساری کی ساری اپوائنٹمنٹ جناب آپ کی پارلیمنٹ اور آپ کا جناب حکومت اور آپ کی انتظامیہ کرتی ہے نا. یہ اتوں ٹپک کے تو نہیں آتا امریکہ کا چیف جسٹس. لیکن یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی اس سے بھی جوڈیشری کی آزادی جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوگا. شتر بے مہار آزادی پہ حملہ ہوگا. شتر بے مہار آزادی. خود آپ ناجائز ہاؤسنگ اسکیمیں چلائیں، خود آپ ناجائز جناب آپ کی کیا کہتے ہیں ڈیول نیشنلٹی رکھیں، خود آپ ناجائز سارے معاملات چلائیں، خود آپ ناجائز ڈگریاں رکھیں. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو. آپ سال میں 10 فیصلے بھی نہ دیں. جو 10 فیصلے دیں وہ آپ کے 10 مہینوں کے اندر جناب سپریم کورٹ یا نا بلکہ 10 دنوں کے اندر سپریم کورٹ ریورس کر دے.
آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. دوسری طرف ایک وکیل ہے, وہ 50 کیسز 100 کیسز کا فیصلہ دے رہا ہے, بڑا جج جو ہے نا, اس کو کوئی پوچھے نا, تو بھائی چیک اینڈ بیلنس تو رکھنا پڑتا ہے نا. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے. 15 سال کی پریکٹس ہونی چاہیے, غلط بات ہے. 5 سال کم از کم ہائی کورٹ میں آپ نے جناب ایز اے جج جو ہے نا کام کیا ہو, غلط بات ہے. یار آپ کا سال نہیں ہوتا, 1.5 سال نہیں ہوتا, 2 سال نہیں ہوتا, چیف جسٹس کے آپ رشتے دار ہیں, چیف جسٹس کے آپ عزیز ہیں, چیف جسٹس کے چیمبر کے ہیں, چیف جسٹس کی جناب ایز اے لائر جو پالیٹکس ہوتی تھی اس میں آپ اس کے حامی تھے, اس کے دھڑے کے تھے, اس کے گروپ کے تھے. آپ آگے بھائی یار, ہائی کورٹ میں بھی آگے, ہائی کورٹ سے کھڑپ کر کے آپ سپریم کورٹ میں آگے. یہ نہیں ہوا طریقے سے. اب ہر چیز سسٹمیٹک طریقے سے, اس میں اٹارنی جنرل بھی ہیں, اس میں بار کونسل کے پاکستان بار کونسل کا ممبر بھی ہے, اس میں آپ کا وزیر وہ بھی آلموسٹ گورنمنٹ کی انفلوئنس. تو بھائی گورنمنٹ نہیں چلانا ہے نا, لا منسٹر بھی گورنمنٹ کا ہے, اٹارنی جنرل از تو بھائی انہوں نے چلانا ہے نا, چیف لا آفیسر آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو کسی کی حکومت ہوگی, سدا بادشاہی جو ہے نا کیا یہاں پہ ان لوگوں کی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان باہر جو ہیں ان کے کیسز کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ باہر آئیں گے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ تو تقریباً ان کو ریلیف مل چکی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں. اب تسلی سے مجھے ٹوکیے گا نا 2-3 منٹ میں آپ کو بتاؤں. بنیادی طور پہ بانی تحریک انصاف ذہنی طور پر ایک انتہائی سب سٹینڈرڈ شخصیت کے مالک ہیں. اگر ان کے اندر پولیٹیکل جراثیم ہوتا, ان کے اندر تھوڑی سی بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اور تجربہ ہوتا, تو ان کے پاس پہلا موقع تھا 8 فروری کے الیکشن کے بعد. میں نے اس پہ وی لاگ بھی کیا, میں نے کئی ٹاک شو میں بھی کہا, میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا کہ بہترین موقع تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آپ حکومت بنا لیتے, وہاں سے آپ سٹارٹ لیتے. موجودہ جتنی آپ کی جناب پریشانیاں ہیں اس میں سے 80% پریشانیاں آپ کی ختم ہو چکی ہوتی. آپ نے کہا نہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, یہ کرپٹ ہے, یہ بدیانت ہے. پھر اسی گوں میں جا کے منہ مارا. سیاڑا کہاں ہمیشہ گوں ٹکتا ہے نا, شٹ پہ گرتا ہے. یہ بہت سیاڑے بڑے سر نا, یہ اسی محمود خان اچکزئی کے آستانے پہ پہنچے, یہ اسی مولانا فضل الرحمان صاحب کے آستانے پہ پہنچے جس کو ہر قسم کی ننگی گندی لقب دینا ان کا ترہ امتیاز تھا. ادھر چلے گئے. ٹھیک ہے جی, آپ محمود خان اچکزئی کے پاس چلے گئے تو بھائی آصف زرداری صاحب کے اور بلاول صاحب کے جنا کیڑی جنا وہ آئی سی جنا موت آئی سی. پہلی غلطی یہ کی. دوسری, اب اس پورے پچھلے 3-4 مہینے کے پروسیس کے اندر, اسپیشلی پچھلے 1.5-2 مہینے کو, اسپیشلی پچھلے 10-15 دن کے, بہترین موقع تھا. آپ اس پورے سسٹم کا حصہ بنتے, ابتدا کرتے ایک گڈ ول کا, ٹھیک ہے جی, ایک پولیٹیکل اپروچ کا, ایک پولیٹیکل وزڈم کا, اپنی پوری جتنی آپ کی جناب اس وقت قوت ہے سیاسی, اس کو آپ یوٹیلائز کرتے. آپ نے کہا نہیں, سیدھا مجھے بتاؤ, مجھے باہر نکالنے کا کیا فارمولا ہے ان کے پاس, مجھے فوراً اس طرح. میں کہا جی اس طرح تو نہیں ہوگا, آپ باسٹرڈ. یہ لفظ یوز کیا جی, اور ایک انتہائی گندا لفظ ہے, چے سے شروع ہوتا ہے. ہم تو 17 سال رہے ہیں, وہ تو ہر وقت ان کے منہ پہ ہوتا ہے. ان کا یہ کیا لے کے آئے ہو, یہ جج لگ رہے ہیں, یہ چیف جسٹس لگ رہا ہے, یہ فلاں ہوگا. گو ٹو ہیل. میں کیسے واپس آؤں گا, میں باہر کیسے نکلوں گا؟ یہ تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں تو بات یہ عالم اسلام کے بات تو ٹھیک کر عالم رہے ہیں. اسلام کے عظیم قائد, یہ سارے لوگوں نے ووٹ جو ہے عمران خان کے نام پہ لیا ہے. میرے پاس پنکھا نہیں ہے, گرمی لگ, بجلی نہیں ہے, اندھیرا بھی ہوگا, میرے پاس اخبار نہیں ہے. تو وہ جاننا چاہتے ہیں نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. امت مسلمہ کے عظیم قائد. یار میں 8 دن جو میں نے آخری جیل کاٹی نا ان کے سر صدقے, ان کی وجہ سے میں وزیر جیل خانہ جاتا رہا. میں نے عام قیدیوں کو اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے 75 سالوں میں پہلی دفعہ میں نے گدے سرہانے یہ فیسلٹی دلوائی. مجھے نہ سرہانا تھا نہ گدا تھا. میرے مئی کا مہینہ ہر قسم کی بچھو, چھپکلیاں, کیڑے, کاکروچ, تبوڑیاں, کیا کیا چیز نہیں تھی. اور میں فرش کے اوپر کھردرا سا, ایک اتنا پتلا سا, وہ اتنا کھردرا ہوتا تھا کہ کپڑوں کے اندر سے نکل کے جناب اس کی سوئیاں چپتی تھی.
یار میرے گھر میں سپریم کورٹ کا اور ہائی کورٹ کے لائر موجود تھے. میں نے کسی کو نہیں کہا, میں نہ بھی کہتا. مجھے پیروں کی طرح پوچھتے ہیں جناب جیل کے جناب سپرنٹینڈنٹ سے لے کے وارڈر تک. میں نے کسی کو نہیں کہا یار مجھے گدا لا کے دو جنا روئی والا. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے تکیہ لا کے دو. میں نے کسی کو نہیں کہا. 8 دن پوری ڈیسنسی اور گریسفلی اس برے حالات میں. ان کا ٹائم زیادہ ہو گیا. او بھائی ان کا پہلا دن میں نے 365 دن سے زیادہ ہو گئے نا. جیل میں نہیں پہنچے تھے تو ان کے وکیل پہلی ریلیف لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے. لیکن لوگ یہ کہتے تھے, یہ آپ مانیں کہ وہ کہتے تھے جی یہ عمران خان ایک رات بھی نہیں گزار سکے گا جیل میں رہ رہے نا, چاہے ان کو جو بھی جس طرح کی وہ کہتے ہیں جی ایک چھوٹے سے سیل میں جو ہے ہمیں رکھا ہوا ہے. سر یہ ریاست کا 10x12 کے سیل میں ریاست کا داماد بنا کے نہ رکھیں, ریاست کے شریکہ والا بنا کے رکھے نا, تو پھر میں پوچھوں گا ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. یہ کلٹ کی جو بات کی جاتی ہے, کلٹ کیوں ہے؟ مطلب کوئی وجہ ہوگی نا کہ لوگ یہ تو مانتے ہیں نا آپ کے سر کلٹ پاکستان کے اندر اس وقت پاپولر لیڈر ہے عمران خان. سوشل میڈیا کے ذریعے سے بن جاتا ہے, میڈیا کے ذریعے سے بن جاتا ہے. وہ کتنا عرصہ ہوگا, تو سال سے اندر ہیں جی. جنوری 2022 کے اندر کتنا کلٹ تھا؟ جنوری 2022 دسمبر 2021 پاور میں تھے نا, سونے نا کتنا کلٹ تھا اس وقت. تو لوگ جان چھڑا رہے تھے, ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے. تو کس نے ان کو ہیرو بنایا؟ پوری سن لینا جی, پوری سن لینا. ماں بہن کی گندی ننگی گالیاں دیتے تھے, حکومت کو بھی, پی ٹی آئی کے ساروں کو, ہم سمیت. مہنگائی, بے روزگاری, چھینا چھپٹی, طیف الملوکی, جو وعدے کیے تھے بڑے بڑے, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, فلاں فلاں, لا لیسنس, طالبانائزیشن. پاکستان کا کوئی دوست ملک, چین نمبر 1, سعودی عرب نمبر 2, یو اے ای نمبر 3, ترکی نمبر 4, ملائیشیا, انڈونیشیا, قطر, لیکن یہ بعد میں رکھ دیں. یہ 6 ممالک کے علاوہ 7واں ملک نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ٹیک دینے والا. 6 کے 6 ممالک کی حکمران اور انتظامیہ بدک کے جناب ان سے دور بھاگی ہوئی تھی. ان کی بد زبانی, ان کی بیڈ مینجمنٹ, ان کے نیگیٹو انٹینشنز, ان کے نیگیٹو پلانز, ان کی ساری جناب رہن سہن, اجتماعی طور پہ بھی اور ڈپلومیٹک بھی. ملک کے حالات خراب تھے. سر کلٹ بنایا گیا امریکن CIA کے ذریعے سے, کلٹ بنایا گیا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے, کلٹ بنوایا گیا امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے ذریعے سے, کلٹ بنایا گیا عالمی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے. اور نئی بات نہیں ہے, پروٹیکشن کون دے رہا تھا؟ نئی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر میڈیا جس گوئبلز تھا نا, گوئبلز نے اس وقت کی جناب میڈیا کے اسٹریٹجی کے مطابق ہٹلر کا جناب کلٹ پیدا کر دیا تھا. اور یہ کلٹ کوئی نئی چیز ہے. آپ کو ڈکٹیٹر آمر لوکل لیول سے لے کے نیشنل انٹرنیشنل لیول کے آپ کو ہسٹری کے اندر ملیں گے. لوگ اس سے زیادہ دیکھیں, میرا جو چھوٹا سا جو آرگومنٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کلٹ ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ ہے, یہ سارا کچھ ہے, تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ جتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, ان کے پیچھے کھڑے ہیں, ملک کے اندر, ملک سے باہر پاکستانی, وہ پھر ڈائیورٹ ہو کے کہیں اور آئے نا. سر ڈائیورٹ ہوئے ہیں. آپ کو کس نے کہہ دیا ڈائیورٹ نہیں ہوئے؟ ڈائیورٹ نہ ہوتے تو یہ 18 تاریخ کی کال جو ہے نا ایک بندہ نہیں نکلا. ڈائیورٹ نہ ہوئے ہوتے, پاکستان کی عوام کو تو 1% دلچسپی نہیں ہے. بنیادی مہنگائی تھی, 8 فروری تک مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا پوری قوم جناب ان کے نقد کوکے کے اوپر جناب غصے کے مارے جناب اپنی جناب جسے کہتے ہیں نا اندر کا جو تپش تھی اس کے مارے جناب ان کی نقد کوکے پہ ناچتی تھی. لیکن پچھلے 8 مہینوں میں جب آپ کا 58 روپے پٹرول سستا ہو گیا, مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی 35 سے, تو جناب اب لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. کس نے آپ کو کہہ دیا کہ تو یہ پھر بھی ایک سینکڑوں کنٹینر اسلام آباد میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر وہ جی 2 کتے بھی آ جائیں جانا کسی محلے میں جانا, اس کے لیے جناب کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے, پسٹل بھی لانی پڑتی ہے, گن بھی لانی پڑتی ہے. 2 سور آ جائیں, سینکڑوں کنٹینر لگا کے آپ دیکھیں نا, 2 سور آ جائیں نا, 2 سور. ابھی سردیاں آ گئی ہیں, اب اسلام آباد رہتے ہیں, 2 سور آ جائیں تو پورا محلہ, پوری انتظامیہ, پورے شہر کو جانا پسو پڑ جاتے ہیں. یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے 15 20 50 100 2000 5000 بندہ طے کر کے آ جائے کہ ہم نے توڑ پھوڑ مار دھاڑ کرنی ہے, تو پھر ریاست کو یہ کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے. چلیں
آخری سوال مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئے گی یہ پی ٹی آئی اب اس کے اوپر پھر سے کیا کوئی کرے گی؟ احتجاج کرے گی، کیا کرے گی؟ ڈی احتجاج چوک کر لیا۔ پہنچے گی؟ ڈی چوک ابھی آئے نا، ڈی چوک ہم، ڈی چوک ابھی 7 8 10 دن چیزیں ساری فائنلائز ہونے دیں، پھر ان کو کہیں ڈی چوک کا ذرا کال دے نا سر۔ انہوں نے ابھی 18 تاریخ کو ڈی چوک کی دی تھی نا، ہم، انہوں نے ابھی آپ کی اللہ خیر کرے 4 5 6 تاریخ کو ڈی چوک کی دی تھی نا۔ کرو یار، بس کر دو۔ ریاست اتنی ویلی ہے، ریاست نے بڑے ہی طریقے سے ان کو ڈیل کیا ہے۔ آخری سوال میں کروں گا کہ یہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھایا، ان کو ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے، ایم این ایز کو ہم نے بالکل انڈر گراؤنڈ کر دیا، بالکل کہیں غائب کر دیا، کہیں ان کے اس میں نہ آ جائیں، چکر میں نہ آ جائیں، اور چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے جب سے یہ سارا سلسلہ شروع ہے پچھلے 1.5-2 ان سال۔ کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ جتنے انہوں نے الزام لگائے تھے پچھلے 25-30 دنوں میں، سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے، اغوا اور فلاں اور فلاں اور فلاں کے حوالے سے۔ لیکن میں ان سے پوچھوں گا، یہ جو 5 سال ان کی حکومت رہی، 4 سال اسپیشلی، اس پہ جو کنٹینرز کے اندر بند کر دیا جاتا تھا ایم این ایز کو، وہ کرنل لیاقت نامی جنرل فیض حمید کا جناب فرنٹ مین، اور اسلام آباد کا جو ان کا ہیڈ تھا، جس کا پراپر، جس طرح ایک وزیر اعظم کا دفتر اور ایک اپوزیشن لیڈر کا دفتر ہوتا ہے نا اسمبلی میں اور سینٹ میں، ایگزیکٹ اسی طرح اس کا دفتر ہوتا تھا۔ دفتر وہاں پر وہ کس طریقے سے دھمکیاں دے کے خرید و فروخت کر کے، یہ جو قاسم سوری ہاف بوائلڈ انقلابی باہر بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھو، یہ قرآن کے اوپر حلف دے کہ یہ الیکشن ہارا ہوا تھا، اور 5 سال سٹے کے اوپر اس کی جنرل فیض حمید کے سر صدقے، جنرل فیض حمید اور اسٹیبلشمنٹ کے سر صدقے اس کو سٹے دلا کے اس کو 5 سال گزارے گئے کہ نہیں گزارے گئے؟ اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے، یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ یہ چیز نہیں ہے، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اس طرح کی 20 مثالیں آپ کو ملیں گی۔ وہ آپ کی ٹھیک تھی، آپ کی فریال تالپور کو جناب چاند رات کو گرفتار کرنا ٹھیک تھا، آپ کو جناب رانا ثناء اللہ کے اوپر موت کی سزا والی جھوٹی ایف آئی آر کا ماحول بنانا اور پاؤڈر کے اوپر اس کو ہیروئن کے اوپر پکڑنا، وہ ٹھیک تھا۔ آپ کا جناب یہ شہباز شریف سے لے کے، حمزہ شہباز سے لے کے، نواز شریف سے لے کے، مریم نواز صاحبہ سے لے کے، یہ ساروں کو جو ٹارچر کیا جاتا تھا، اور ایک ہفتے کے اندر 6 پیشیاں، یہ پیشیاں میں آتا ہی ہے، یہ تو ریاست کا دماد بنا ہوا ہے۔ ان سے پوچھو، انہوں نے پیشیاں کاٹی ہیں، ہم نے خود دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہیں، اس طرح پیشیاں کٹے نہ آ کے، کیا وہ ٹھیک تھا؟ جھوٹ ہوتا ہے، انف از انف۔ یہ فیک نیوز، یہ فیک پروپیگنڈا، یہ 3.25 سال ہو گیا۔ اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انشاءاللہ آپ 2-2.5 مہینوں کے اندر دیکھیں گے یہ فیک نیوز اور نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والے اور نچانے والے دونوں بندے کے پتر بن جائیں گے، دونوں۔ اور ایک آخری چیز، وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ کیا ہے، کون سا افضل مروت، کیا نام ہے اس کا؟ شیر افضل مروت۔ وہ تو سٹار ہے پی ٹی آئی کا۔ سنے پچھلے 1 مہینہ 1.5 مہینہ غائب رہا، ٹھیک ہے نا جی، جب سب سے کروشل ٹائم تھا۔ نہیں، اس کی طبیعت سر وہ اس کا ٹھیک ہے، چہرہ جو ہے وہ بالکل اگلی سویل کیا ہوا پوری سن تھا، لینا، پوری سن لینا۔ بیمار تھا وہ، آنکھیں سرخ تھیں اس کی۔ سنے اس کے بعد جناب اب لگایا خضاب لگا کے 16 بچہ بن کے بڑکی کیا مار رہے۔ اب میں نکلوں گا، لاکھوں لوگ لے کر آؤں گا ڈی چوک پہ، اگر 2 لاکھ تو انہوں نے کہا ہے، اگر 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی، اب ٹوکے کا نہ بچے گا۔ میری شیر افضل مروت سے گزارش ہے، اتنا متھن چکرورتی بننے کی کوشش نہ کرے۔ ریاست جس دن شکتی کپور اور اوم پوری بن گئی نا، امریش پوری، تو یہ لگ پتا جائے گا۔ بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، فارمر منسٹر، اور آپ ترجمان ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔